فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب، کہ اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا ہے کوئی بھی مثال دینے کے لیے، مثال بیان کرنے کے لیے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے حقیر چیز کی ہو، مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، یعنی جب قرآن کے اندر کچھ مثالیں یا کچھ نام مکھیوں کے، اور عنکبوت ایک سورہ ہی ہے جو مکڑی کا ہے، تو اس طرح آیا تو بعض مشرکین یا منافقین یا یہودیوں نے کہا کہ دیکھو جی، یہ اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے اندر مکھی کا ذکر ہوتا، ہرگز نہیں، مکڑی کا ذکر ہوتا، ہرگز نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اس میں کیا ہے، اللہ کے کلام ہونے میں مکڑی اور مکھی کا ذکر نہ ہونا کون سی کیا بات ہے آپ کے لیے، کہ کیا کوئی گارنٹی ہے کہ اس طرح کی بات ہوئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ شرماتا نہیں ہے مکھی کی مثال دینا یا مچھر کی مثال دینا یا اس سے بھی حقیر چیز کی مثال دینا۔ مثال تو اس واسطے دی جاتی ہے نا بھائی کہ اس کے ذریعے تم عقل پالو، نصیحت پالو، وہ کوئی بھی مثال ہو۔ لیکن یہ مثال ہے کہ آپ کیا قرآن کو رد کریں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے اندر مکڑی کا ذکر آیا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی اس کے اندر مچھر کا ذکر آیا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں شرماتا نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی مثال، کیونکہ مثال اصل میں کیا ہے، اس واسطے ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرو، مثال اس واسطے ہے۔ اب وہ مثال سے کام ہو رہا ہے، اس سے عبرت ملتی ہے، تو اللہ مکھی کی بھی دیتا ہے، مکڑی کی بھی دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا ہے۔ اچھا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جن کا ایمان پختہ ہے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، تو وہ جانتے ہیں کہ رب نے جو بھی اتارا ہے، خواہ وہ مکھی کی مثال ہو، مکڑی کی مثال ہو، یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے جو لوگ انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا، مسئلہ کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی مثالیں دینے سے اللہ کو کیا چاہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے کہ اس طرح کے حقیر کیڑے مکوڑوں کی مثال دے رہا ہے۔ حالانکہ اس مثال سے آپ کو کیا ضرورت لینا تھا، ایمان والے لے لیتے ہیں، کافر مذاق اڑاتے ہیں۔ مثلا سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کیا ہے، جیسے کیا ہے، مکڑی کے جالے کی طرح۔ کیوں؟ سب سے کمزور ترین اگر کوئی گھر ہے تو کون سا گھر ہے؟ اتخذت بیتا، مکڑی کا جالا، سب سے کمزور ترین۔ اب شرک، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو جو وسیلہ یا سمجھتے ہیں کارساز، مکڑی کے جالے کی طرح ہیں۔ بات سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے، کیونکہ اس سے کم تر کمزور ترین کوئی گھر ہے ہی نہیں دوسرا۔ تو اللہ نے کہا کہ وہاں پر کمثل العنکبوت، مکڑی کی جالے کی طرح ہیں یہ سب لوگ جتنے کو بھی تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ تو معلوم ہو گئی بات سمجھ آ گئی، ایمان آ گیا، پختہ ہو گیا ایمان والوں۔ لیکن کافر کہتے ہیں کہ ارے یہ کیا بات ہے، کہ عجیب بات ہے، مکڑی کی مثال اللہ دے رہا ہے، قرآن میں کیا ہے، عنکبوت کا ذکر آیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے دیکھو ایسی بات نہیں، ایمان والے اسے حق سمجھتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ ہاں کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے۔ تو اب آئیے وہ اہم ترین جملہ، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ جو ہدایت پانا چاہتے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جو مذاق اڑانا چاہتے ہیں ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوتے ہیں، کیوں؟ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن پڑھتا ہے، ہدایت نہیں ملی، تو فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تبارک و تعالی گمراہ نہیں کرتا مگر انہی کو جو فاسق ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا، بھائی میں کیا کروں، میں قرآن ہی پڑھا گمراہ ہوگا، بولیں گا کن تبھی دلیل لے سکتا نہیں دے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم گمراہ نہیں کرتے مگر انہی کو جو گنہگار فاسق ہوتے ہیں، ورنہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ہم کبھی گمراہ نہیں کرتے۔ وہ فاسقین کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، سب سے پہلا کام عہد کو توڑتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، اللہ سے بھی لوگوں سے بھی، سب اس میں شامل ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی یا لوگوں سے۔ تو ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ اس کو مضبوط باندھنے کے بعد وہ توڑتے ہیں۔ کون سا؟ کیا معاہدہ؟ اللہ ایک ہی کی عبادت کریں گے، یہ معاہدہ کر کے آئے تھے دنیا میں، لیکن ادھر آ کے قادر ولی موسیٰ شاہ قادری، قبروں کی چکر، درگاہوں کا چکر، انہی کو کیا ہے کارساز بنانا۔ یہ پہلا خلاف ورزی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر گناتا ہے کہ میثاق مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے ہیں۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان یوصل، جوڑنے کا۔ کیا مطلب؟ رشتہ داری، اللہ نے رشتہ داری کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رشتہ داری کو کاٹتا ہے تو یاد رکھو وہ فاسق ہے، اس کو قرآن سے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ
ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہی فساد جو پہلے والا میں نے بتا دیا۔ اولئک هم الخاسرون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو زبردست نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب